السلام علیکم پیارے ساتھیوں، میں ہوں حنظلہ خان اور تمام دیکھنے اور سننے والوں کو خوش آمدید۔ آج ہم آپ کو ایک ایسے حیرت انگیز اور دلکش سفر پر لے کر جا رہے ہیں جو ہمارے عقل اور روح دونوں کو جھنجھوڑ کر رکھ دے گا۔ یہ سفر ان رازوں کی دنیا میں ہوگا جنہیں جان کر آپ نہ صرف حیران ہوگے بلکہ اللہ تعالیٰ کی قدرت پر ایمان مزید مضبوط ہوگا۔ کیا آپ نے کبھی آسمان کی وسطوں کو دیکھ کر سوچا ہے کہ یہ کائنات کیسے وجود میں آئی؟ ان بے شمار ستاروں، کہکشاؤں اور سیاروں کا آغاز کیسے ہوا؟ کیا یہ محض ایک حادثہ تھا یا اس کے پیچھے کوئی عظیم منصوبہ اور حکمت ہے؟ اور سب سے بڑھ کر کیا قرآن مجید جو آج سے 1400 سال پہلے نازل ہوا ان تمام جدید دریافتوں کے بارے میں پہلے سے اشارے دے چکا ہے یا نہیں؟ آج ہم ان سوالات کی جوابات تلاش کریں گے اور قرآن مجید کی روشنی میں ان حیرت انگیز رازوں کو سمجھنے کی کوشش کریں گے۔ پیارے ساتھیوں، قرآن ہمیں نہ صرف روحانی رہنمائی فراہم کرتا ہے بلکہ سائنسی حقائق کی ایسی جھلکیاں بھی دکھاتی ہے جو جدید سائنس کی تحقیق کے عین مطابق ہے۔ آج ہم قرآن کی ان عظیم حقیقتوں کو ایک خاص پہلو سے سمجھنے کی کوشش کریں گے اور وہ ہے کائنات کی تخلیق کا راز۔ لیکن ویڈیو میں مزید آگے بڑھنے سے قبل حسب روایات آپ سب سے گزارش ہے، اگر آپ نے ابھی تک ہماری یوٹیوب چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو برائے مہربانی اسے سبسکرائب کر کے موجود گھنٹی کا نشان بھی دبائے تاکہ ایسی دلچسپ، حیرت انگیز اور معلوماتی ویڈیو کا تسلسل برقرار رکھا جا سکے۔ پیارے ساتھیوں، جدید سائنس کے مطابق کائنات کا آغاز ایک عظیم دھماکہ یعنی بگ بینگ سے ہوا۔ اسی نظریے کے مطابق کائنات بے حد چھوٹی اور گھنے نقطے سے وجود میں آئی اور پھر اچانک ایک دھماکے کے ذریعے پھیلانا شروع ہوا۔ لیکن دلچسپ بات یہ ہے کہ قرآن پاک نے 1400 سال پہلے اس حقیقت کو بیان کر رکھ دیا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے سورہ الانبیاء آیات نمبر 21 میں فرمایا، کیا کافر لوگوں نے نہیں دیکھا کہ آسمان اور زمین دونوں بند تھے، پھر ہم نے انہیں کھول دیا۔ پیارے دوستو، یہ آیات بگ بینگ کے تصور سے حیرت کی طور پر مل کر آتی ہے۔ آسمان اور زمین دونوں بند تھے کا مطلب ہے کہ کائنات وقت میں چھوٹی ہوئی تھی اور ہم نے انہیں کھول دیا کا مطلب ہے کہ اللہ تعالیٰ نے اس وقت کو ایک عظیم دھماکے کے ذریعے پھیلا دیا۔ پیارے ساتھیوں، بگ بینگ کے بعد کائنات کا پھیلانا شروع ہوا اور آج بھی یہ مسلسل پھیل رہی ہے۔ ایڈون ہبل کی تحقیق کے مطابق کہکشائیں ایک دوسرے سے دور ہو رہی ہے۔ اس سے ثابت ہوا کہ کائنات وسیع ہو رہی ہے۔ یہ حقیقت قرآن پاک میں سورہ الذریات آیت نمبر 47 میں واضح طور پر بیان کی گئی ہے۔ اور ہم نے آسمان کو اپنی قدرت سے بنایا اور ہم ہی اسے وسعت دینے والے ہیں۔ پیارے ساتھیوں، یہ آیات سائنسی دریافت کی عین مطابق ہے اور اس بات کا ثبوت فراہم کرتی ہے کہ قرآن ایک الہامی کتاب ہے جو ہر دور کے انسانوں کے لیے رہنمائی فراہم کرتی ہے۔ اللہ تعالیٰ نے سورہ العمران آیت نمبر 190 میں فرمایا، یقیناً آسمان اور زمین کی تخلیق اور رات دن کے بدلنے میں عقل والوں کے لیے نشانی ہے۔ یہ آیات مبارکہ ہمیں دعوت دیتی ہے کہ کائنات کے بارے میں غور و فکر کرے اور سوچے کہ اللہ تعالیٰ نے کائنات کس حکمت سے تخلیق کیا اور اس عظیم منصوبے کا حصہ ہم کیسے بنے۔ پیارے ساتھیوں، قرآن پاک میں اللہ تعالیٰ نے کائنات کی ابتدائی حالت کا ذکر دھوئے کے طور پر کیا ہے۔ سورہ الحامیم السجدہ میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، پھر وہ آسمان کی طرف متوجہ ہوا جبکہ وہ دھواں تھا اور اس سے اور زمین سے کہا، آؤ خوشی سے یا ناخوشی سے۔ دونوں نے کہا، ہم خوشی سے حاضر ہیں۔ پیارے ساتھیوں، جدید سائنس نے یہ ثابت کیا ہے کہ بگ بینگ کے فوراً بعد کائنات ایک دھوئے جیسے مادے پر مشتمل تھی۔ یہ دھواں گیسوں اور ذرات کا مجموعہ تھا جو بعد میں کہکشاؤں، ستاروں اور سیاروں کی شکل اختیار کر گیا۔ اسی ابتدائی دھوئے سے کشش ثقل کے اثرات کے تحت ستارے اور کہکشائیں بنانا شروع ہوئے۔ آج ہم دیکھتے ہیں کہ ہمارے کہکشاں ملکی وے اور اس جیسے اربوں کہکشائیں کس طرح اس نظام کا حصہ ہے۔ قرآن پاک میں سورہ الملک میں فرمایا گیا، اور یقیناً ہم نے دنیا کے آسمان کو چراغوں یعنی ستاروں سے زینت دی اور انہیں شیطانوں کے لیے مار ڈالنے کا ذریعہ بنایا۔ پیارے ساتھیوں، یہ آیات ستاروں کی تخلیق اور ان کا مقصد کو بیان کرتی ہے۔
ستارے نہ صرف روشنی کا ذریعہ ہے بلکہ کائنات میں ایک مخصوص توازن برقرار رکھنے میں بھی اہم کردار ادا کرتی ہے۔ قرآن پاک میں زمین کی تخلیق کا ذکر اس انداز میں کیا گیا ہے کہ یہ ہمارے عقل کو حیران کر دیتا ہے۔ سورہ النازعات میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں اور زمین کو اس کے بعد بچایا۔ یہ آیات زمین کی ترتیب اور اس کے مخصوص ماحول کی طرف اشارہ کرتی ہے۔ جدید سائنس نے یہ ثابت کیا ہے کہ زمین کی سطح کی تشکیل ایک خاص ترتیب سے ہوئے، جس میں پہلے پانی، پہاڑ اور بعد میں زمین کا قابل رہائش ہونا شامل ہے۔ پیارے ناظرین، کائنات کی تخلیق کا یہ حیرت انگیز سفر ہمیں سکھاتا ہے کہ اللہ تعالیٰ کی قدرت ہر چیز پر حاوی ہے۔ قرآن پاک ایک ایسی کتاب ہے جو نہ صرف روحانی رہنمائی فراہم کرتی ہے بلکہ ہمیں سائنسی حقائق پر غور کرنے کی دعوت بھی دیتی ہے۔ آج ہم نے صرف ایک موضوع کو تفصیل سے بیان کیا ہے، لیکن قرآن پاک میں موجود علم کا سمندر اتنا وسیع ہے کہ ایک زندگی بھی اس کے مطالعے کے لیے کم ہے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں قرآن کو سمجھنے اور اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین ثم آمین۔